اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ وقال تعالی ذی الحجہ کا مہینے ایک مہینہ وہ نہیں کروں کے لیے مقصد پورا کرنا نہ آئے رمضان۔ ذوالقعدہ شریف کا بھی ایک مقصد حاصل کرنا چاہیے تھا، اس کا خلاصہ اگر نہیں پورا کر سکے آپ اور میں تو ابھی سوچے۔ سب سے پہلے تو اس مہینے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو مسلمانوں نے پورا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ زندگی میں آنے کا اور بندے کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، کس لیے بندہ آیا ہوا ہے، اس کو آپ نے بیان فرمایا۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ الجھے ہوئے ہیں، جو غیر مقصود چیزیں ہیں۔ اللہ پاک سے کون زیادہ جانتا ہے؟ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کو نہیں پتا آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، خاوند ہے اگر بیوی ہے تو، آپ کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، آپ کی مالی حالت کیا ہے، آپ کی جاب کا کیا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ پاک نے خود پیدا کی ہوئی ہیں، تو اس کو کیوں نہیں علم ہوگا ان چیزوں کا؟ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ لیکن اللہ جل مجدہ نے فرمایا بندوں کو کہ یہ چیزیں، ان چیزوں کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا، اگر تم ان چیزوں کو
اپنا مقصود اور اپنا پرپز آف لائف بناؤ گے تو تم پریشان ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ دیکھیں جو گاڑی ڈیزل کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ ڈیزل سے وہ چلے گی، اس میں کوئی بندہ پٹرول ڈال دے تو وہ گاڑی نہیں چلتی، بلکہ وہ انجن خراب ہو جاتا ہے اور تنگ کرتا ہے بندے کو، دھواں آتا ہے، گاڑی بالکل وہ ختم ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ وہ گاڑی جو ہے وہ ڈیزل ہے، اس میں جس نے پٹرول ڈالا تو وہ تباہ و برباد اور وہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ کچھ دیر چلے گی اور پریشان کرے گی، ارد گرد والوں کو بھی دھواں وغیرہ دے کے، اور اس بندے کو بھی، وہ بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ ساری تو یہ آپ سمجھے کہ جس طرح ایک گاڑی جو ہے اگر وہ ڈیزل ہے تو پیٹرول ڈالیں گے تو وہ نہیں چلے گی، خراب ہوگی۔ تو جو بندہ ہے اللہ پاک نے اس کو جو پیدا کیا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر میں بسوں۔ وہ جو تمہارا دل ہے، روح ہے، باطن ہے، اس میں میرا ذکر، میری اطاعت، تم مجھے راضی کرنے کی فکر میں رہو کہ کیسے ہم اپنے رب کو راضی کریں، کیسے اپنے زندگی کا مقصد پورا کریں۔ لیکن وہ پیٹرول کی جگہ، ڈیزل کی جگہ آپ پیٹرول ڈال دیں، یعنی اپنا دل جو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا، آپ اس میں مخلوق کو اور شیطان کو اور گناہوں کو بسائیں تو وہ دل پھر پریشان ہی ہوگا، خراب ہی ہوگا۔ تو یہ آپ سمجھیں جس چیز کے لیے، یہاں تک کہ یہ جو کمپیوٹر ہیں، آپ دیکھ لیں جو ایک پروگرام کے لیے، مثلا کہ مائکروسافٹ کا پروگرام ہے، اس میں آپ دوسرے کسی پروگرام ڈال دیں، وہ نہیں چلے گا، وہ ہو سکتا ہے خراب ہو جائے۔ اور ایک ایپل کا پروگرام ہے، اس میں وہی چلیں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے بندے یہ ساری چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں تم ان کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تمہاری سیدھی، تمہارے کے اندر جو پروگرام اللہ پاک نے کیا، تم صرف میرے ساتھ فٹ ہو سکتے ہو، تم جس کے ساتھ بھی لگو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اسی لیے لوگ یہ پریشانیاں جو چہروں پر پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، یہاں بھی لوگ پریشان ہیں، خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، ڈپریسڈ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جن چیزوں کو مقصد بنایا ہوا ہے وہ انہیں بار بار نقصان پہنچاتی ہیں، بار بار تنگ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے مقصد بنا لیا مال کو تو ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو جائے، کل کو کاروبار کا نقصان ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جس نے دنیا، آخرت، زندگی سب کچھ یہی بنایا ہوا ہے، تو وہ تو پھر خودکشی کرنے کو دوڑے گا۔ اسی طرح جو ہے کسی بندے نے مقصد جو ہے وہ سیاست کو بنا لیا کہ میں عہدہ مجھے ملنا چاہیے، اور وہ دن رات اسی میں دوڑ رہا ہے۔ جب عہدہ نہیں ملے گا، جب وہ نہ جیت سکا، جب اس کو اتار دیا گیا، وہ پھر لینے کے لیے وہ دیکھیں کتنی قتل و غارت وہ بندہ کرتا ہے، اس کو سکون پھر بھی نہیں۔ جس بندے نے، کسی بندے نے یعنی اور بندے کو، کسی عورت کو مقصد بنا لیا، وہ فلاں عورت مجھے حاصل ہو جائے، یا اب مقصد اب بیوی، اب نکاح ہو گیا، اب اس کی زندگی، اس کی مرضی اور اس کی رضا اس نے مقصد بنا لی۔ وہ ہو سکتا ہے کل مر جائے، وہ ہو سکتا ہے کل بدل جائے، وہ ہو سکتا ہے کل گھر سے چلی جائے، وہ ہو سکتا ہے کسی اور کو دل دے دے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو جس کسی چیز کو بھی آپ پیچھے میں، کاروبار ہے، آپ کا کریئر ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، اسی لیے تو لوگ رو رہے ہیں مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بدسکونی ہے۔ صحت پر، ہیلتھ پر آپ اس کو جب مقصود بنائیں گے تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، ابتلاء تو انبیاء پر بھی، اولیاء پر بھی آتی ہیں،
تو آپ کو شوگر ہو گئی، کینسر ہو گیا کوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے تو مقصد بنایا ہوا ہے زندگی کا صحت کو، پھر آپ کدھر جائیں گے؟ ڈاکٹر بھی جواب دے دیں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ تو پھر یہ ساری کہانی، قصہ یہ کیا ہے؟ یا اللہ تجھی سے پوچھتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ پاک قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ بندو یہ جتنی چیزیں تمہیں چمکتی دمکتی اور پرکشش لگتی ہے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ بیوی، یہ بچے، یہ رشتہ دار اور دنیا کے عہدے اور چمک دمک، یہ مقصد بنانے کے لیے نہیں تھی کہ ان کو معبود بنا لو، یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے میں نے تمہیں دی ہیں یا تمہارے سامنے رکھی ہیں۔ دنیا ہے تو آزمائش کے لیے ہے، عورت ہے تو آزمائش کے لیے ہے، صحت ہے تو وہ آزمائش کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ اب تم کہو جی میری تو برادری ہے جی سب کچھ، میرے تو بیوی بچے، جی نماز کا ٹائم ہے، بیوی بچوں کو میں پالوں۔ بھئی آپ بیوی بچوں کے لیے پیدا ہوئے، جب آپ نہیں ہوں گے تو کون پالے گا ان کو؟ وہ ہو سکتا ہے جن کو آپ پالتے رہے وہ آپ کو گھر میں چھوڑ کے، اب کتنے والدین ہیں اولڈ ہومز میں، وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، بیٹا بیٹی جو ہے صرف دیکھنے کے لیے بھی وہ نہیں آتے، وہ اپنی زندگی میں مشغول ہیں، دوست یار اپنی زندگی میں مشغول ہیں۔ جنہوں نے سیاست کو مقصود بنایا ہے، ان کے پارٹی لیڈر مرد عورتیں ان کی شفاعت کریں گی قیامت والے دن، قبر میں ان کے ساتھ سامنا ہونا ہے۔ وہ تو ایک بے وقوفی ہے، کوئی فٹ بال پر لڑ رہا ہے، وہ تو ایک کھیل تماشا ہے کہ بھئی تمہاری انٹرٹینمنٹ ہوگی، تم نے اس کو لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا، مقصد بنا لیا، اس کی عبادت گویا کر رہے ہو۔ سیاسی پارٹیاں ٹھیک ہے بھئی آپ کے کیا وہ ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا، یعنی شیطانیت ہے، اچھائی کی سوچ ہے اپنا۔ تو اللہ جل مجدہ نے سمجھایا بندوں کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندو جان لو جان لو جان لو، ان چیزوں کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے، تم میرے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور اگر ان چیزوں کے پیچھے جاؤ گے یہ تم سے بے وفائی کریں گے۔ امام زین العابدین سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ امام حسین کے ساتھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ کتنی وفاداری کی کوفہ والوں نے ان کے ساتھ، کتنی وفاداری کی، بلا کے خط لکھ کے اب پھر گئے ہیں۔ یہ سیاسی لوگ ہی تھے جنہوں نے امام حسین کو دعوت دی۔ آپ آرام سے مدینہ شریف میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، لوگ اتنے جو ہے وہ قبول کر رہے تھے، اور لوگوں کا اللہ پاک کا قرب، نبی علیہ السلام کا قرب مل رہا تھا۔ تو یہ جو سیاسی ہے، ہمیں جی پولیٹیکل چینج چاہیے، ہمیں جی پولیٹیکل چینج چاہیے، پولیٹیکل چینج چاہیے، وہ آگے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اب وہ جو ہے وہ اپنا چلے گئے۔ اسی مہینے میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ ان کو بھی وہ جو باغی جنہوں نے شہید کیا، وہ انہوں نے آ کے ان کا محاصرہ کر لیا مدینہ شریف ان دنوں میں 18 ذی الحجہ کو، اسی مہینے میں۔ ہمیں پولیٹیکل ریفارمز چاہیے، آپ صحیح حکومت نہیں کر رہے، ہمیں حکومت دیں۔ وہ لوگوں نے، حضرت علی نے سمجھایا کچھ حیا کرو، یہ خلیفہ رسول ہیں، یہ عثمان غنی ہے نبی علیہ السلام کے داماد، جن کو اللہ کے رسول نے 2 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے، جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے، جنہوں نے کہ کائنات میں واحد شخص ہے جن کے گھر نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جن کا نکاح ہوا۔ وہ نہیں جی ہم محاصرہ کریں گے، ہم دھرنا دیں گے، انہوں نے دھرنا دے دے کے محاصرہ کر کے آخر میں وہ اپنی بھی تباہی کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا۔ اب بھی دنیا میں یہ عراق میں دیکھیں، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے ادھر مار رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہم پولیٹیکل ریفارم، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو یہ سکھایا، آپ کی سنت کا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو بدلو۔ بھئی لوگ اگر بدلیں، تزکیہ 13 سال آپ کرتے رہے کہ لوگ بدلیں تو اللہ پاک حکمران اچھے عطا فرماتا ہے۔ اب ہم خود تو بدلتے نہیں، خود تو اسی طرح رہ رہے ہیں، تو پھر اللہ پاک حکمران بھی اسی طرح کے جو ہے وہ دیتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے زمانے میں اس طرح کا جو ہے وہ سکون نہیں، اس طرح کی جو ہے وہ کامیابی نہیں جس طرح حضرت ابوبکر و عمر کے زمانے میں تھی،
آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں میرے جیسی رعایا تھی، سبجیکٹس تھے، اور میرے زمانے میں تمہارے جیسے لوگ ہیں، اس لیے یہ فتنہ فساد ہے۔ فرمایا کہ میرے لیے تو یہ چیزیں ہوتی رہتی، اور کوئی دعوے، کوئی امام حسین کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، اور سارے پیچھے اپنے ایجنڈے چل رہے ہیں۔ یہ تو پاک ہستیاں تھیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی اس مہینے میں۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا درجہ ان کو دیا، لیکن جو ہے ان لوگوں نے آ کے ان کو بھی شہید، اس لیے لوگ یہ خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ جو ہے دیکھیں قیامت کے دن اور قبر میں نبی علیہ السلام سے آپ کا سامنا ہونا ہے۔ آپ اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی اور جس کے اپنا درست کر سکتے ہیں کر لیں، کوشش کریں، یہی کامیابی ہے۔ تو حضرت آپ کو بتا رہا تھا کہ مقصد زندگی بھئی یہ چیزوں کو مت بنائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو میسج دیا قربانی کا وہ بھی یہی کہ سارا مہینہ میں دہراتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے قربانی جانور کی دے دی، یہ مقصد نہیں تھا، مقصد تو تھا جو تمہارے اندر جانور ہے اس کی قربانی دینا، جو تمہارے اندر نفس جو ہے وہ شیطانیت، وہ متکبر، وہ جو اس میں برائی نفس ہمارا جس میں ہے، اس کو قربان کرنا مقصد تھا۔ یہ میسج تھا قربانی کا۔ تم جانور ذبح کر کے سمجھتے ہو کہ اب یہ گوشت اور خون نعوذ باللہ اللہ تک پہنچے گا، یہ تو نہیں، وہ نفس کی قربانی دینی تھی، تو وہ جانور جو تمہارے اندر رہ رہا ہے۔ ہماری قربانی تو اس وقت ہی ختم ہوگی جب ہم نے قربانی چوز کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا سب سے جو پیاری چیز ہے وہ آپ قربان کریں۔ انہوں نے بیٹا اپنا چن لیا۔ ہمارے لیے آسانی پیدا کی کہ تم ایسا کرو، تم جانوروں میں سے چن لو۔ ہم نے گھٹیا جانور چنا، وہ سستا کہاں ملتا ہے، وہ 35 پاؤنڈ والی قربانی کہاں ملتی ہے، جانوروں میں بھی گھٹیا۔ وہ کیا، وہ قربانی کا مقصد ختم ہو گیا۔ آپ نبی علیہ السلام کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو کوئی ہدیہ دینا، مثلا حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ کہتے جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری میں نے تحفہ دینی ہے، یا ایک گھوڑا تحفہ دینا ہے، لیکن یار مجھے یہ بتاؤ وہ سستی کہاں سے ملتی ہے، سب سے کوئی سستی بکری ہو نا۔ تو وہ کہے گا اس سے تو بہتر ہے تم دو ہی نہ۔ تم سے پتہ چل گیا تمہارے دل میں حضور علیہ السلام کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مقصد تو نفس کے جانور کو قربان کرنا ہے، یہ جو تمہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ فرعون کو فرعون نفس نے بنایا، شیطان کو شیطان نفس نے بنایا، یزید کو یزید نفس نے بنایا، ابو لہب حضور علیہ السلام کا چچا تھا لیکن اس کو نفس ہی نے ابو لہب اور دشمن رسول بنا دیا۔ تو فرمایا کہ پھر یا خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست، اللہ کے نبی، ہم کیسے پھر نفس کو قربان کریں؟ فرمایا رسی سے استعمال کرو۔ رسی نفس کو کون سی رسی پڑے گی؟ فرمایا توبہ کی رسی استعمال کرو، توبہ کی رسی نفس کو ڈالو کہ پچھلی زندگی پر شرمندگی اور اگلی زندگی میں بندگی کرنے کا ارادہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ پچھلی زندگی پر شرمندگی غلط، اگلی زندگی میں بندگی اور عبادت۔ پھر فرمایا پھر جیسے جانور کو قابو کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں، اس کو لٹایا جاتا ہے، اس طرح تم بھی اپنے ہاتھوں کو باندھو کہ غلط نہ استعمال ہوں، اپنے پاؤں کو باندھو کہ غلط جگہ پہ نہ جائیں، اپنی آنکھوں کو باندھو کہ غلط دیکھیں نہ۔ یہ ہے جانور کی قربانی کا مقصد۔ اپنے کانوں کو باندھو کہ غلط نہ استعمال ہوئیں، اور اپنے پیٹ کو باندھو کہ اس میں حرام نہ جائے۔ فرمایا پھر کیا؟ فرمایا پھر ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، چھری اللہ کے ذکر سے۔ پھر فرمایا ذکر کرو اگر نفس کو ذبح کرنا ہے۔ دیکھیں نا جب چھری پھیرتے ہیں تزکیہ کی اور بسم اللہ اللہ، تب وہ ذبح ہوتا ہے اللہ کے نام پر۔ فرمایا نفس کو بھی ذبح کرنا ہے، نفس امارہ کو، نفس مطمئنہ، تو ذکر الہی اپنا کرو۔ اسی لیے بزرگان دین، ولی، صوفیاء وہ ذکر بتاتے ہیں کہ بھئی یہ نفس کو مارے گا، کمزور کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا اس کا گلا کاٹا جاتا ہے اور سر کاٹا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کے بعد تم بھی اپنے سر کو گندی سوچوں سے پاک کرو، یہ مقصد ہے سر کاٹنے کا۔ غلط پلاننگ سے پاک کرو، شیطانی پلاننگ مت کرو، غلط سوچ مت سوچو۔ پھر فرمایا کیا کہ اس کا سینہ کاٹا جاتا ہے اور آندریں اور گند نکالا جاتا ہے، تم بھی پھر اپنے دل کو بھی صاف کرو، اس میں سے گند نکالو۔ اور پھر فرمایا اس جانور کو کاٹ کے اس کے 3 حصے کرنے کا حکم ہے، ایک اپنوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔
فرمایا جب تمہارا نفس بھی قربان ہو جائے گا، صحیح تم نے نفس کی قربانی دے دی، تو تمہارا نفس اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی رحمت اور شفقت اور نفع مند بن جائے گا، رشتہ داروں کے لیے بھی نفع مند بن جائے گا، اور غریب غربا اور مخلوق کے لیے بھی وہ نفع مند بن جائے گا۔ یہ تو تھا قربانی کا مقصد، اور ہم نے جو ایک تو دی گھٹیا قربانی میرے جیسے لوگوں نے، آپ نے تو اچھی دی ہوگی، اور دوسرا جو مقصد ہے وہ بھی ہم نے سمجھا نہیں۔ اب مہینہ ختم ہو رہا ہے، غور کریں، یہ بھی قربانی کا مہینہ اور آئندہ آنے والا بھی قربانی کا۔ اس میں سیدنا عثمان ابن عفان نے اپنے جان کی قربانی دے دی تھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی، جانور کی نہیں دی، چھوٹی چیز کی نہیں۔ فرمایا کہ میری وجہ سے نہ لڑو، حالانکہ پاس تھے، حضرت علی تھے، امام حسن حسین تھے لڑنے کے لیے، اتنے غلام تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میری عزت کرتے ہو تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، یہ میرا خون کرنے آئے ہوئے ہیں، میں اپنی قربانی دے دوں گا لیکن میں امت میں فساد نہیں پھیلاؤں گا۔ ہمارے لوگ چھوٹی چھوٹی بات لے کے خاندانوں کو علیحدہ کیا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے لڑائی جھگڑا، وہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، میں یہ کر کے دکھاؤں گا، وہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ شیطانی طریقہ ہے، یہ انبیاء اور صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں۔ اور اسی مہینے میں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر بھی اپنا شروع کیا، تو آپ بھی اپنا سفر شروع کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر۔ اور اس میں ہم تعلیم بھی دیتے ہیں، یہاں اس سینٹر میں ہوتی ہے، بعد میں بھی درس ہوگا، ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ابھی سنتیں ادا فرما لیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔